मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं खुदावंद के इस पाक कलाम की खिदमत को, उस पाक कलाम के भेदों को, उस खुराक को जो रूहानी पर हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूरी है, हमारी भूख के लिए ज़रूरी है, उसको मैं आप लोगों के साथ उस खुराक को बाँट पाऊँ। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुज़ारी करती हूँ। आइए मेरे अज़ीज़ों, सब मिलकर आज के इस पाक कलाम के लिए दुआ करें कि खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले से हमारे दिल की बंजर ज़मीनों को ज़रख़ेज़ करे और हम में से हर एक 100 गुना फल लाने वाला बने। मैं 30 गुना और 60 गुना नहीं माँगती खुदावंदों के खुदावंद, मैं 100 गुना माँगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रामान तालारा शा साले रीमा मामा तारा शा सोलो रोकेरिया पकतारा लीशा साला मिंतुलुरु शुसु रामे का तारा लाशा साला खुदावंदों के खुदावंद लश्करों के रब यहोवा यरी। तू जो था, तू जो है, तू जो आने को है, तू जो अब्दुल्लाबाद तक जीता और सल्तनत करता है खुदावंदों के खुदावंद, मैं तुझे सजदा करती हूँ, मैं तुझे मुबारक कहती हूँ, क्योंकि तूने मुझे पैदा किया है। तूने मुझे सिर्फ पैदा नहीं किया मेरे खुदावंदों के खुदावंद, मेरे बाप, तूने मुझे प्यार किया है और उस प्यार के लिए प्यारे खुदावंद तूने अपने महबूब बेटे को प्यारे खुदावंद तूने मेरे लिए कुर्बान कर दिया है, ताकि मैं निजात पाऊँ, मैं कामयाब ज़िंदगी गुज़ार पाऊँ, मैं तेरी सकूनत में, तेरे साया में रह सकूँ खुदावंदों के खुदावंद। आज की प्यारे खुदावंद इस सारे वक़्त के लिए प्यारे खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ प्यारे खुदावंद। इस रूहानी खुराक के लिए प्यारे खुदावंद, जो तूने मेरे नातवान जिस्म को बख्शी प्यारे खुदावंद, जो तूने मेरी नातवान रूह को बख्शी प्यारे खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ प्यारे खुदावंद। और प्यारे खुदावंद मैं ओवरफ्लो माँगती हूँ प्यारे खुदावंद, आज के पाक कलाम के वसीले से ना सिर्फ मैं, बल्कि प्यारे खुदावंद जितने लोग इस वक़्त उसको सुनते हैं, तेरे कलाम की आवाज़ को प्यारे खुदावंद, जो मेरे मुँह से प्यारे खुदावंद निकलने को है, क्योंकि वो मेरे मुँह से सिर्फ आवाज़ है, लेकिन वो तेरे पाक कलाम की पाकरू की गाइडलाइन है, जो पाकरू की होली स्पिरिट की गाइडलाइन से डिलीवरेंस लेने को है। मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ प्यारे खुदावंद, और तेरा रहम, तेरा करम, तेरा हाथ और तेरा साथ माँगती हूँ प्यारे खुदावंद इस पूरे वक़्त के लिए प्यारे खुदावंद, और जितनी जाने प्यारे हूँ, प्यारे खुदावंद उन सब के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। माँगती हूँ तेरे ही मीठे मुक़द्दस नाम से इस उम्मीद के साथ कि मैं जो कुछ तुझसे माँगती हूँ, वो हमेशा तुझसे पा लेती हूँ। माँगती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। हमारा आज का टॉपिक है फलदारी। ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ नागज़ीर वजूहात की वजह से वो मैसेज थोड़ा इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से भी डिस्टर्बेंस की साइड पर गया, और फिर उसके बाद जब पास्टर कामरान पीटर साहब ने मुझे कहा कि आप इसको रिकॉर्ड कर लें, तो वो रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी सारी मुश्किलात आई, और जब मैं उसको रिव्यू के लिए बैठती थी, तो खुदावंद का पाक कलाम, खुदावंद का पाक रूह मुझे और गाइड करता, मुझे और चीज़ें बताता, और एट द एंड ये हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें न्यू एडिशन हुई है। और कल जब सिस्टर समीना से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप इसको रिकॉर्ड करने के बजाय आप इसको दोबारा से डिलीवर कर सकते हैं। इस सारी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ सिस्टर समीना, कि आपने मुझे इस पाक कलाम को बाँटने का मुझे फ़ज़ल दिया। अ, इसके लफ्ज़ी मायनों पे अगर हम जाएँ, तो फलदारी का मतलब है पैदाइश के अमल को कंटिन्यू करना, पैदाइश के अमल से गुज़रना, अपने जैसी लोग तैयार करना, अपने जैसी अगर चीज़ों की बात करें, तो अपने जैसी चीज़ों को प्रोड्यूस करना। पैदाइश के अमल को सरअंजाम देना। आज हम सीखेंगे कि फलदार होना क्या होता है, फलदार बनना, और फिर उसके बाद उस फलदारी को कायम करना और दूसरों के लिए फलदार होना। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से देखें पौलुस रसूल का खत बेतियों के नाम, उसका 5 बाब और उसकी 22 ता 24 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा हुआ है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। आमीन। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि फलदार होने की 9 निशानियां हमारे पास मौजूद हैं। वो 9 काम ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी में बताते हैं कि आया हम मसीह यीशु में फलदार हैं या नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह डिक्लेयर हमसे कर देते हैं कि वो अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम उसकी डालियां हैं, और हम में अगर फलदारी है, ये 9 किस्म की निशानियां हैं जो हमें फलदार साबित करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोहब्बत। इस पाक कलाम में लिखा हुआ है कि मोहब्बत वो पहली फलदारी की निशानी है जो हमें
اول درجے پر ملی ہے خداوند کی طرف سے، کیونکہ خداوند نے محبت کو سب سے اہم درجہ دیا ہے۔ اس کا سب سے واضح ثبوت یہ ہمارے سامنے ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو، سب ہمیشہ کی زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ محبت ایسی چیز ہے عزیزو جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بشر، ہم میں سے ہر ایک جیتی جان جو سانسیں لیتی ہے، جو اپنے آپ کو زندہ تصور کرتی ہے، وہ محبت کے بنا شاید نہ رہ پائے۔ ہم خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، ہم ضروریات کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، آسائشات کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن محبت ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی میں اہمیت اول درجے کی رکھتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم محبت کے بغیر کسی بھی صورت میں گزارا نہیں کر سکتے۔ محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ ہمارے ماں باپ کی ہو سکتی ہیں، ہمارے بچوں سے ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں سے ہو سکتی ہے، ہمارے جیون ساتھیوں سے ہو سکتی ہے، خداوند کے لوگوں سے ہو سکتی ہے، خداوند یسوع مسیح سے ہو سکتی ہے، خداوند کی بادشاہت سے ہو سکتی ہے، یہوہ پاک خدا سے ہو سکتی ہے۔ تو خداوند نے محبت کو ہم میں سب سے زیادہ افضلیت دی ہے، اور ہمیں اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ ہم کیا کریں، کہ ہم محبت کریں، کیونکہ محبت ساری چیزوں سے برتر ہے، محبت سب سے افضل ہے۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھلدار ہیں، تو ہماری پھلداری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم میں محبت موجود ہوتی ہے۔ عزیزو، محبت پانا بہت آسان لگتا ہے کہ ہم محبت پائیں، ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم چاہے جائیں، ہر کوئی ہم سے محبت کرے، لیکن محبت کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور ایماندار کی زندگی میں جب تک وہ مرتا نہیں ہے تب تک اس کا محبت کا بیج اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، اور جب تک محبت کا بیج پیدا نہیں ہوتا اس کی اسپرچول گروتھ نہیں ہوتی، اس کی زندگی جو ابدی زندگی کی طرف اس کا سفر ہے وہ کنٹینیو نہیں رہ پاتا۔ تو ضروری ہے کہ محبت جو پھلداری کی سب سے پہلی نشانی ہے، آج ہم کوشش کریں کہ ہم اس محبت کو اپنے آپ کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے جیون ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پورے چرچ کے لیے، گلوری پریم منسٹری کے لیے، جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں، ان سب کو آج ہم محبت سے بلیس کریں، ان سب کے لیے آج ہم دعا کریں کہ خداوند ان کو محبت کے گفٹ سے، محبت کے پھل سے ان کو نوازے، کیونکہ محبت ایک ایسا پھل ہے جو باقی کے سارے پھلوں کی چین بنا کے لے کے آتا ہے۔ اب ہم بیان کریں گے یہاں پر یوحنا کی آیت میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، سوری، پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب، اس کی 8 سے 10ویں آیت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 13ویں آیت پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 8ویں سے 10ویں آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ ہاللیلویہ! کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محبت کو زوال نہیں، اور محبت کا کوئی آخر نہیں ہے، محبت کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کیونکہ محبت سب چیزوں کی شروعات ہے، محبت زندگی کی شروعات ہے، محبت بندگی کی شروعات ہے، محبت کائنات کی ساری چیزوں کا محور ہے، کیونکہ خداوند یہوہ پاک خدا نے اس بات کا ثبوت ہمیں دیا ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا جو اس کا محبوب تھا، کہ خدا نے ہم سے محبت کی، اور اس محبت، اس محبوب کو جو اس کی محبت تھا، خداوند نے اس سے بھی ہمیں دریغ نہیں کیا۔ عزیزو، 13ویں آیت میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں محبت ہے، کہ ہم ایماندار ہونے کی حیثیت سے پر امید بھی رہتے ہیں اور ایمان کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں۔ اتنا ایمان ہماری زندگی میں پاورفل ہوتا ہے کہ ہم پہاڑوں کو بھی سرکا لیتے ہیں، اپنی زندگی کی ساری مشکلات کو بھی ختم کرنے کے لیے ہم پورے ہو جاتے ہیں، فروٹفل ہو جاتے ہیں ان کو، لیکن اگر ہم محبت نہیں کرتے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہ ایمان ہمارا کسی کام کا نہیں ہوتا جب ہم کسی سے محبت نہیں کر پاتے، جب ہم کسی کو اس محبت کا احساس نہیں دلا پاتے، اس امید کا جو ہم زندگی سے لے کے رکھتے ہیں، اپنی ساری جسمانی طور پر جو ہم زمینی زندگی گزارتے ہیں اس کے لیے پر امید رہتے ہیں، اور ابدی زندگی کے لیے ہم پر امید رہتے ہیں، لیکن اس امید کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کہ اگر میں امید رکھوں
کہ میں خدا यहोवा पाक खुदा के हजूर, मैं उसके फजल के तख्त के पास मैं चुनी जाऊं, मैं मुझे वहां पर जगह मिले और मैं खुदावन की बादशाहत में हाजिर हो सकूं और हमेशा से हमेशा तक उसकी हजूरी में जीती रहूं, और मैं बड़े को देखूं और मैं फरिश्तों को देखूं और मैं खुदावन की बादशाहत में जिंदगी पाऊं। मैं इस चीज की उम्मीद रखूं लेकिन मैं किसी से मोहब्बत ना रखूं, तो ये मेरे लिए नाकस है, क्योंकि मेरी अक्ल नाकस है जो मुझे इस बात की उम्मीद दिलाती है कि मैं बगैर मोहब्बत किए हुए मैं खुदा की बादशाहत में जा सकती हूँ। हालेलुया। मोहब्बत हमारी जिंदगी में सबसे अहम दर्जा इसलिए रखती है क्योंकि हम इससे भाग नहीं सकते, और ना हम कोशिश करते हैं कि कोई और इससे भागे, क्योंकि मोहब्बत हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है। वैसे ही जैसे यहोवा पाक खुदा ने हमारी उस सारी नाफरमानी को, जो बाप आदम और माँ हवा से सरजद हुई उस शैतान के बहकाने के बाद, खुदा ने उस सारी नाफरमानी को, सारी जुदाई को हमसे खत्म किया इस मोहब्बत के वसीले, और उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, और इस सारी मोहब्बत को, उस जुदाई को साथ सबको मिटा दिया ताकि हम उसके साथ रिकनेक्ट हो सकें, हम उसके साथ मुत्तहद हो सकें। हम मोहब्बत में अपने सारे बहन भाइयों को हमेशा अपने साथ बाउंड रखना चाहते हैं, अपने माँ बाप को जो फ़ानी ज़िंदगी जीते हैं, हम सारे रिश्ते हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहें, क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हमें आज ये भी कोशिश करनी है कि हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो सिर्फ ज़मीनी ज़िंदगी तक ही महदूद ना रहें, बल्कि हम कोशिश करें कि हम और वो मिलकर इस मोहब्बत के वसीले से जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे की है, हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। फलदार होने की दूसरी निशानी हमारे पास है खुशी। खुशी खुशी क्या है हमारे लिए? खुशी हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात होती है कि हम खुश हैं। हम जजमेंट कैसे करते हैं कि हम खुश हैं, कि हमारे पास ये एक पैमाना है नापने का कि हम फाइनेंशियली तौर पर हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम फिज़िकली तौर पर फिट हैं, हमारे पास फाइनेंस है, हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास ज़रूरियात ज़िंदगी है और हम प्रॉस्परस ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ये एक आम इंसान की सतही सी खुशी मैं शुमार करती हूँ, क्योंकि ये महज जिस्मानी खुशी है। लेकिन ईमानदार की खुशी जो फलदार है, फलदारी की दूसरी निशानी है, वो खुशी अब्दी खुशी है, और वो खुशी मसीही होने की हैसियत से ये है कि यहोवा पाक खुदा ने मुझसे मोहब्बत रखी, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि खुदावंद ने मुझे नाफरमानी की मौत के हवाले नहीं किया, बल्कि उसने अपने प्यारे बेटे को मेरे लिए तैयार किया, और उस प्यारे बेटे के लिए भी मैं खुश हूँ। मेरा दिल खुशी से बाग-बाग है, क्योंकि ज़मीन पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे इतना प्यार करे कि मेरे लिए अपनी जान दे। लेकिन मेरे यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी है, और ईमानदार की ज़िंदगी में यही खुशी है कि वो ये समझता है, वो ये बात मानता है, इस चीज़ को वो समझता है कि मैं गुनहगार होने के बावजूद मेरे लिए खुदावंद ने दरवाज़ा खोला हुआ है कि मैं जब चाहूँ मैं तौबा करूँ, और उस अब्दी खुशी को मैं, उस अब्दी निजात को मैं हासिल करूँ। तो ईमानदार की जो खुशी है, उस पे अब अगर हम बात करें, तो उसमें 3 पहलू मैं आपके साथ बयान करूँगी कि खुशी किसी शख्स की ज़हनी और जज़्बाती कैफ़ियत है, जो जिस्मानी भी हो सकती है और रूहानी भी हो सकती है। ईमानदार में रूह कुदस का फल नज़र आना भी खुशी हो सकती है, कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जैसे अगर मुझ पे प्रोफ़ेसाई होता है कि खुदावंद ने शाज़े को वर्ड ऑफ नॉलेज दिया है, और मुझे ये मौका मिल जाता है कि मैं लोगों के साथ उस वर्ड ऑफ नॉलेज को मैं बाँट लूँ, तो मैं खुश होती हूँ कि खुदावंद आपने मुझ पर ये फ़ज़ल किया, और मैं उस खुशी में सरशार होती हूँ। अगर मुझे ये ब्लेसिंग मिली है कि मैं किसी के लिए प्रेयर करूँ और वो हील हो जाए, तो वो मेरे लिए खुशी का सबब बनता है कि मैंने किसी के लिए दुआ की और वो हील हो गया। अक्सर जब हम टेस्टिमनीज़ शेयर करते हैं दूसरे लोगों की हीलिंग के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, तो हमारे चेहरे खुशी से चमक रहे होते हैं, हमारी आँखें खुशी से मुस्कुरा रही होती हैं, और हम खुशी के साथ बयान कर रहे होते हैं, और वो खुशी हमारे चेहरों से छुपाए नहीं छुप रही होती। तो खुशी दूसरी तार है, क्योंकि खुशी क्या करती है, हमें अपनी ज़िंदगी को लड़ने का हौसला देती है कि अगर हम मुश्किल हालात में हैं, अगर फाइनेंशियल सिचुएशन हमारे हक में नहीं है, अगर परेशानियाँ हैं, अगर मुसीबतें हैं, अगर लड़ाइयाँ हैं, अगर झगड़े हैं, अगर तफ़रीक़े हैं, अगर मोहब्बत नहीं है, तो फिर भी हम पुरुमीद रहते हैं, हम खुश रहते हैं कि खुदावंद इन सारी कंडीशंस को दूर करता है, और वो दूर करने पर कादिर है, क्योंकि वो कहता है कि अपने मुँह को खोल दे तो मैं भर दूँगा। और जब हम अपने मुँह को खोलते हैं, अपनी ज़ुबानों को खोलते हैं, अपने होंठों से उन अल्फ़ाज़ों को माँगते हैं, अपनी ज़िंदगियों के लिए, दूसरे लोगों की ज़िंदगियों के भलाई के लिए, और वो हमारी दुआएँ जब पूरी होती हैं, वो चीज़ें हमें फ्रूटफुल होती हुई नज़र आती हैं, तो वो खुशी हमारी फलदारी में जो अहम किरदार अदा कर रही होती है, उससे ना सिर्फ़ हम खुद सरशार होते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी उससे सरशार करते हैं।
خوشی ان تمام باتوں کو دور کر دیتی ہے جو دوسرے لوگ ہماری بابت سوچتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ لوگ آپ پہ کرٹیسزم کریں، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، لوگ آپ پر تنقید کریں اور آپ خوش بھی رہیں. یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے جو بہت دفعہ میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں پرسنلی، لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا کیونکہ میں کمزور ہوں. لیکن میں اس وقت تک کمزور ہوں جب مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میں ویک ہوں. لیکن جب میں اپنے آپ کو یسوع میں اسٹرانگ کر دیتی ہوں تو پھر وہ خوشی آٹومیٹکلی مجھ پہ آ جاتی ہے. پھر مجھے کسی کی کرٹیسزم سے دکھ نہیں ہوتا، پھر مجھے کسی کے کوئی بات کہنے سے دکھ نہیں ہوتا. تو یہ بڑی تسکین والی بات ہے، خوشی والی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طور سے تیار رکھتے ہیں کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، جو بعض اوقات ہمارے عزیز ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اکثر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جن کو ہم سننا گوارا نہیں کرتے. لیکن اس وقت ہم ان رشتوں سے، ان لوگوں سے ہم ناراض ہوتے ہیں، اس سرکمسٹانسز سے بھی ناراض ہوتے ہیں. لیکن خوش اس بات کے لیے ہونا چاہیے کہ خداوند نے ان سارے رشتوں کو، ان سارے سرکمسٹانسز کو ہمارے لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس خوشی کو محسوس کر سکیں جو ہم ان کو اگنور کر کے، ان کو معاف کر کے ہم محسوس کر سکتے ہیں. کہ بے شک کہ وہ اس وقتی طور پر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز ہے یا ہمارے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے کلیگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں جو ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو ہمارے لیے کرٹیسزم کا سبب بن رہے ہیں. لیکن ان کے اندر، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ڈیمنس ہوتے ہیں، ابلیس ہوتے ہیں جو آپ کی اس خوشی کو، جو ابدی خوشی ہے، اس کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ہر حال میں خوش رہنا ہے، چاہے آندھی آئے یا طوفان، چاہے غم کی آندھی آئے یا مشکلات کا طوفان. خوش رہنا ایماندار کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے محبت کرنا ضروری ہے. ہاللیلویا. اب ہم بات کریں گے اطمینان پر. اطمینان، سیٹسفیکشن ہم تب پاتے ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں، کہ اگر ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس ماں باپ ہیں، ہمارے پاس بچے ہیں، ہماری سچویشن سب سیٹل ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیٹسفائی ہے. کسی نے پوچھا مجھ سے کہ سیٹسفیکشن کیا ہے، تو ایک عام انسان کی طرح میں نے بھی دنیاوی طور پر جواب دیا کہ میرے پاس فائنانس ہے، میرے پاس میرا جیون ساتھی اچھا ہے، مجھے خدا نے گھر دیا ہے، مجھے خدا نے برکت دی ہے، مجھے اولاد دی ہے، مجھے خدا نے اچھی جاب دی ہے، مجھے خدا نے ہر طرح کی سچویشن میں شکر گزاری کی روح دی ہے. تو میں کیا کرتی ہوں، میں اطمینان میں ہوں. لیکن یہ اطمینان ہمارے لیے جسمانی طور پر کافی نہیں ہے، کیونکہ پولس رسول رومیو کے خط میں 10ویں باب میں 9 سے 13ویں آیت میں بتاتے ہیں. اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اطمینان کیا ہے. میرے ساتھ دیکھیے گا رومیو کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور 13ویں آیت ہم پڑھیں گے. خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، 10ویں باب اس کی 9 سے 13ویں آیت. کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں جو کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے. کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. تو ہمارے لیے اطمینان کا سبب یہ ہے کہ ہماری گناہ گار زندگی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے کہ ہمارے لیے خدا نے ہمارے حصے کا سارا کام اس نے نجات کا خود کیا ہے. جو صلیبی موت ہمیں برداشت کرنی تھی، جو دکھ و تکلیف ہمیں سہنے تھے، اس نے ہمارے بہاف پر وہ آلریڈی سہ چکے ہیں. اور ہم اطمینان سے ہیں کہ اب ہماری نجات کا سامان بہت آسان ہے. ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایمان اس بات پر رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے میری نجات کا سامان کیا ہے اور میرے لیے اپنی جان دی ہے، تاکہ میں خدا باپ کے ساتھ دوبارہ سے ریکنیکٹ ہو سکوں، میں مل سکوں اور میں ابدی زندگی پا سکوں. ایک ایماندار پھلدار کے لیے اس سے بڑھ کر اور ایمان کیا ہوگا کہ اس کے لیے آپشن کھلے ہوئے ہیں
کہ اس کا موت پہ کوئی اختیار نہیں، ابلیس کا اس پہ کوئی اختیار نہیں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیمنز جو ہیں وہ ہمارے اگینسٹ کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کو جب چاہیں یسوع کے نام سے اریسٹ کر لیتے ہیں، ہم جب چاہیں ابلیس پر غالب آ سکتے ہیں، اس کو اپنی ایڑیوں کے نیچے کچل سکتے ہیں۔ یہ اطمینان ہمیں اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے ہماری نجات کا سامان دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحمل پھلدار ہونے کی تیسری نشانی کیا ہے۔ سب سے مشکل کام جو مجھ سے نہیں ہوتا، تحمل یا برداشت کرنا، کیونکہ اکثر ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور جو پھل ہمارے اندر ہوتے ہیں ہم ان سے بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس غصے کی وجہ سے، یا اگر ہم تحمل نہیں کر پاتے، ہم صبر نہیں کر پاتے، تو بہت ساری پازیٹیوٹی ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے پولس رسول کا خط رومیو کے نام، اور اس کا 15 باب اور اس کی 1 تا 6 آیت ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کا بیٹا ہوگا۔ 10ویں باب سے ہم پڑھیں گے۔ کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو نجات پائے گا۔ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ ایماندار کے لیے اطمینان کا سبب یہی ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے کوئی بیریئر ہی نہیں رکھا ہوا کہ ہم ایمانداروں کی کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کہ اگر ہم اپنے طور پر کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ ایک عام ایماندار ہے اور ایک خاص ایماندار ہے۔ عام ایماندار ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جو دعا کم کرتے ہیں، جو پرستش کم کرتے ہیں، جو خداوند کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی کم ہوتی ہے، اور خاص ایمانداروں کی کیٹیگری وہ ہو جاتی ہے جو کنٹینیوسلی اپنے آپ کو خداوند کی رفاقت اور شراکت میں رکھتے ہیں۔ لیکن خداوند کے پاس کوئی کیٹیگری نہیں ہے، وہ کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے۔ اور ہمارے لیے اطمینان کا سبب یہی ہے کہ ہماری ورسٹ سے ورسٹ کنڈیشن میں بھی، اگر ہم بے ایمانی کے درمیان کی دلدل میں بھی ہم لوگ دھنس جائیں، تب بھی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تب بھی خداوند یسوع مسیح ہمیں مصرف بیٹے کی طرح دوبارہ ہمیں اپنے پاس بلانے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے۔ یہ پھلدار ہونا ہمارے لیے ایمان کو اور اطمینان کو ہماری زندگی میں بھر دیتا ہے، تحمل کو ہماری زندگی میں بھر دیتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس صبر کو اپنے اندر پیدا کر لیں، کیونکہ صبر کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ صبر نہیں ہوتا تو پھر محبت بھی نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی تو خوشی نہیں ہوتی، خوشی نہیں ہوتی تو پھر ساری چیزیں اپسیٹ ہونا ہماری زندگی میں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ نہ صرف ہمیں اپنے ان سارے جو لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں یا ہم ان سے ناراض ہوتے ہیں ان کو معاف کر لیں، بلکہ ہم ان سارے لوگوں کو صبر کے ساتھ کوشش کریں کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ گو کہ یہ مشکل کام ہے کہ ایسے لوگوں کو معاف کرنا جو آپ کے قصوروار ہوں، جن کو آپ سمجھتے ہوں کہ وہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنے ہیں یا دکھ کا سبب بنے ہیں۔ لیکن صبر اور تحمل سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس ٹائم پہ غلط ہوتے ہیں، تھوڑے وقت کے بعد ان کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ شاید ہم نے غلطی کی ہے۔ اب ہم ایماندار یعنی پھلدار ہونے کی چوتھی نشانی مہربانی کو دیکھیں گے کہ مہربانی معافی کے رشتے کو ہموار کرتی ہے۔ مہربان انسان جب تک مہربان نہیں ہوتا تب تک وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، اور ایک دوسرے کی روحانی ترقی کے لیے ہم لوگ کام نہیں کر سکتے جب تک ہمارے اندر مہربانی کا پھل موجود نہیں ہوتا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا پولس رسول کا خط گلاطیوں کے نام، اس کا 6 باب اور 1 سے
2 آیت ہم پڑھیں گے. اے بھائیوں، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. آمین. ہم یہاں پر یہ 9ویں آیت تک ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. آمین. تو مہربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم کسی بھی وقت بے دل نہ ہوں، کیونکہ عین وقت پر کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ سارے لوگ جو ہماری فیور میں نہیں ہوتے، مہربانی کے باعث وہ ان کی فیور ہم تک آ جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کی ترقی کے لیے ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ترقی کے لیے کام کرتے ہوئے بہت سی روحوں کو جیتنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے. پھلدار ہونے کی 5ویں نشانی ہے نیکی. خدا کا کلام شریعت کے اعتبار سے کہتا ہے کہ کوئی بھی نیک کار نہیں اور راست باز نہیں سوائے ایک کے، کہ بنی نوع انسان کیا ہے، وہ سب کے سب نیک ہیں. لیکن صرف مسیحی چال چلن کے نمونے پر چلتے ہوئے ہی ہم نیک اور راست باز ٹھہر سکتے ہیں. میرے ساتھ پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام دیکھیے. پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام 4 باب اور اس کی 8 تا 9ویں آیت. اگر کوئی کسی نے نکال لیا ہے تو وہ میری رہنمائی کے لیے پڑھ دیں. Book of Philippians chapter 4 verse 8. Hello. Sister, can you hear me? Okay, I'll read it. Finally, my brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things.